بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حدیثیں جو یہاں سے بیان کی جا رہی ہیں، یعنی کہ کل سے جو حدیثیں پڑھائی جا رہی ہے وہ مسجد کے فضائل فضیلت کے حوالے سے پڑھائی جا رہی ہے. تو ماقبل میں تو آپ نے اس چیز کو پڑھا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ کیا کرتے ہیں، مسجدوں کو سنوارتے ہیں اور وہی مسجدوں کے کیا کرتے ہیں، جو حق ہے اس کو یعنی پورا کرتے ہیں. کہہ لیجئے جیسا کہ آپ نے ماقبل میں قرآن کریم کی آیت میں آپ نے پڑھا تھا. تو اس کے بعد یہاں پہ بتایا کہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ جو بھی بندہ کوئی بھی مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے ہیں، ایک محل بنا دیتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اس کے اندر بھی خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جو کامیں جو کی جا رہی ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے کی جانی چاہیے. سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد اگلی حدیث بیان کرتے ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزلہ من الجنت كلما غدا او راح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں. جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس چیز کے اندر، اس حدیث کے اندر بھی بتایا کہ جو بندہ مسجد جاتا ہے تو بھائی کچھ ہی کرنے جائے گا، مسجد میں جا کر کیا کرے گا، تو وہی نمازیں ادا کرنے کے لیے جائے گا. تو جو صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، جنت کے اندر اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں. جس طریقے سے مہمان کے آنے کی جب خبر ہمیں ملتی ہے تو ہم ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اس بندہ کے لیے جو بندہ صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے اللہ رب العزت مہمانی کا انتظام کرتے ہیں. یعنی کہ سواگت کے لیے کیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سواگت کے لیے ہے اللہ رب العزت تیار اس کے. یعنی کہ یہ کہہ لیجئے جب وہ اس دنیا سے مر کر جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے اس کا مقام جو ہے یہ بلند و بالا کر دیں گے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ کٹھنائیوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا اسے نہیں پڑے گا. اس کے بعد اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا کہ جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں. جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں. یعنی کہ جتنی مرتبہ جائے گا اتنی مرتبہ اللہ رب العزت کیا کریں گے، مہمانی کا انتظام فرمائیں گے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں: عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الغدو والرواح الى المسجد من الجہاد فی سبیل اللہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صبح اور شام مسجد جانا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے. دیکھیے یہاں پہ مسجد جانے کی فضیلت کو بھی بیان کیا. کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے
تو کیا ہوتا ہے جہاد کرنے کے اندر جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اس بندہ کو بھی مسجد میں صبح اور شام جانے سے دیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ صبح اور شام مسجد جانا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے. یعنی کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو جو ثواب اس کو دیا جاتا ہے سیم وہی ثواب صبح اور شام مسجد جانے والوں کو ملتا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے بعد اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم والسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم قال اقت قلت نعم فإذا قال ذلك قال الشیطان حفظ مني سائر اليوم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں عظمت والے اللہ کی اور اس کی کریم ذات کی اور اس کی نہ ختم ہونے والی بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے مجھ سے یہ شخص پورے دن کے لیے محفوظ ہو گیا. یہاں پر یہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حدیث کے اندر کہ جب بندہ مومن بندہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے تو شیطان بھی کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے. شیطان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس کی طرف سے ہم ہٹا دیں. سمجھ رہے نا؟ اگر وہ چلا بھی گیا مسجد کے اندر تو پھر کیا کرتا ہے شیطان اس کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے ادھر ادھر کے خیالات اس کے ذہنوں کے اندر لا کر اور ایک بالکل فلم کی اسکرین جس طرح سے چلتی ہے اس طرح سے اس کے ذہنوں کے اندر گھماتے پھراتے رہتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اس سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے بتائے گئے جس کو آپ نے قبل میں بھی پڑھ لیا لیکن یہاں بھی اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ دو صحابی رسول ہیں. یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے. دعا کون سی دعا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں عظمت والے اللہ کی اور اس کی کریم ذات کی اور اس کی نہ ختم ہونے والی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ مجھ سے یعنی یہ شخص پورے دن کے لیے محفوظ ہو گیا. سمجھ رہے نا؟ جب کوئی بھی بندہ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان کا کوئی بھی چال اس کے اوپر نہیں لگتا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کوئی بھی تدبیریں جو وہ تدبیر کرتا ہے اس بندے کو بھٹکانے کے لیے تو ساری تدبیریں کیا ہو جاتی ہے؟ شیطان کی ناکام ہو جاتی ہے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الف المسجد الفہ اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ جو بھی بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ تو خاص طور سے اس امت کی ابھی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جتنا کام ہے جتنی بھی ضرورت ہے سب امام کے ذمہ تھوپ دیا گیا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی جو بھی کام کرنا ہے جھاڑو دینا ہے مسجد کا باتھ روم صاف کرنا ٹائل صاف کرنا اس کے اندر دری کو بچھانا یہ سارا کا سارا کام کس کا بھائی؟ امام کا ہے. چونکہ وہ نوکر آپ اس کو بلائے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں عوام کی یہ مطلب اس طریقے سے ذہن بن چکی ہے کہ اس کو ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا بھائی؟ نوکر سمجھ لیا ہے. سمجھ رہے نا کہ ہر چیز تم کرو. سمجھ رہے نا؟ اور اس کے بعد سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ بیچارہ وہ بندہ کہ اپنی اتنی قربانی بھی دیتا ہے قربانی دینے کے باوجود کوئی آتا ہے تھوڑی سی اگر کہیں پہ ایک کھار بھی دکھا ہوا گرا ہوا مل جاتا نا تو کہتا ہے کہ مولوی صاحب کہاں تھے کیا کر رہے تھے کہ یہ کھار یہاں پر ہے دکھ رہا ہے. کمینہ کو سوچنی چاہیے ارے تم مسلمان نہیں ہو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا تمہارے اوپر یہ چیز نہیں ہے؟ یہاں دیکھو مسجد سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں بتایا نا حدیث کے اندر. تو کیا صرف امام محبت کرے گا؟ تم مسلمان نہیں ہو تم کو بھی تو محبت کرنی چاہیے نا اس چیز سے.
इतनी घटिया सोच हो चुकी है ना, जिसको बदलना हमको लगता है कि क़यामत तक इन लोगों का सोच नहीं बदलेगा। समझ रहे ना? आज हालत यही हो चुकी है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों मस्जिदें ऐसे वीरान पड़ी जा रही है, उसके अंदर बेहतरीन कोई इमाम नहीं मौजूद। इन लोगों ने बस इतना सोच को इस तरीके से बदल दिया। और है कि नहीं, लीडर का काम ये थोड़ी ना भाई, इमाम का मतलब होता है भाई लीडर होता है ना, लीडर। तो लीडर का काम क्या होता है? रहनुमाई करना होता है ना। तो तुम उसको इतना मजबूर कर दिए हो, पैसे के एतबार से, हर एतबार से तुम इसका इतना टॉर्चर कर देते हो कि रहनुमाई करना तो दूर की बात है, वो अपनी जिंदगी में उलझ कर रह जाता है कि नहीं। आज ज्यादातर हाफिज़ों और आलिमों की तादाद इस चीज से बिल्कुल बेरुखी इख्तियार कर रही है और इस चीज को बिल्कुल पसेपूछ डालते हुए चले जा रही है। होगा भी ऐसे ही होगा। अगर ये अपनी फितरत से बाज नहीं आए तो फिर इनको एक वक्त आएगा कि ये घूमते फिरते रह जाएंगे, इनके जनाजा भी पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। समझ रहे ना? होगा, एक वक्त आएगा। जिस तरीके से इन लोगों की फितरत के अंदर शैतान ने डाल दिया, इनकी फितरत के अंदर ये बड़ी घटिया सोचे, बड़ी बेकार सोचे। इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सारी चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। समझ रहे? उसी चीज को बयान करते हैं कि जो शख्स मसीह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उसे क्या करते हैं? मोहब्बत फरमाते हैं। समझ रहे ना? बस इतना समझ जाइए, इतना कॉन्सेप्ट, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर लोग इतना समझ जाते हैं कि अगर हम मस्जिद से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से मोहब्बत करने का क्या मतलब? यानी कि जबान से दावा कर देना हो गया, बनाकर मस्जिद को छोड़ देना हो गया, यही है मस्जिद से मोहब्बत। जबान से दावा नहीं बल्कि उसको करके दिखाना पड़ता है। आप जिस काम को दूसरे पर सौंपे हैं, आप खुद से करके दिखिए, तब आपके जिंदगी के अंदर भी एक बदलाव अल्लाह जरूर दिखाएंगे और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में क्या बनाएंगे? कामयाब बनाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए इतना ही रहने देते हैं।